میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو سلسلہ اسلامی زندگی میں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم کسی نہ کسی موضوع پر مختلف اچھوتے اور بڑے دلچسپ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں آپ کے لیے ایک بڑا ہی اہم اور بہت ہی دلچسپ عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ عنوان انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم سلسلے کے اندر ایک درود پاک کی فضیلت شامل کیے لیتے ہیں۔ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر قرب مصطفیٰ چاہیے قیامت کے دن، اس ہولناک دن کہ جس دن ہر شخص اپنی ذات کی فکر کرے گا اور نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، وہاں پر ہمارے مددگار ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو جو ان کا قرب اس دن پا جائے گا، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو خوبصورت ٹاپک لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رمضان اور ہمارا انداز۔ جی ہاں، یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جو اسلامی سالوں کے اندر ایک منفرد اعزاز رکھتا ہے، اور اس مہینے کو اس امت کے لیے ایک اعزاز کے طور پر ہمیں عطا کیا گیا، اور اس ماہ مبارک کے ساتھ بہت ساری خصوصیات جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً روزوں کا تصور آتا ہے، اور ساتھ ہی تراویح کا تصور آتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو عبادتوں کا مہینہ ہے۔ انسان اس پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، کہ جو دن بھر کی فرض نمازیں ہیں ان کے علاوہ 20 رکعتیں خصوصیت کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور یہ سب کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اس ماہ مبارک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نسبت حاصل ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اور یہ جن پر نازل ہوا وہ کوئی اور نہیں، آپ کے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گزارا، اور آج ہمارے درمیان بھی رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا انداز تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کو گزارنے میں اختیار فرماتے تھے، اور آج ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم کس انداز پر رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ مبارک گوشے ہم آج سننے کی سعادت حاصل کریں، کہ جن کے مطابق ہم پھر یہ غور کر سکتے ہیں کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا ویسا ہی انداز رمضان گزارنے کا ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک سے محبت کتنی تھی۔ سبحان اللہ،
اندازہ کیجئے کہ کسی وقت سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، کسی مہینے سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، اور اس محبت کے پیچھے لاجک کیا ہوگی، اصول کیا ہوگا۔ علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات ایک اصول کی روشنی کے اندر ہمیں عطا کی ہے، کہا کہ کسی بھی زمانے کی، کسی بھی وقت کی یا کسی بھی جگہ کی اگر تعظیم ہے، اگر اس کی عزت ہے، اگر اس کا احترام ہے، تو وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ رمضان المبارک وہ عظمت والا مہینہ ہے جسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ ارشاد فرمایا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہو، یاد رکھیے کہ 24/7 ہمارا ہر لمحہ، ہر وقت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اور یقیناً یہ سارے اوقات، سارے زمان، سارے مکان سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن جن چیزوں کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نسبت دے دی جائے تو پھر ان کی عزت، ان کے مقام اور ان کے احترام کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ رمضان المبارک سے محبت فرماتے تھے۔ کیوں نہ ہو کہ جب یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت اور پیار فرمانے والے تھے، تو جس چیز کو اللہ سے نسبت ہو جائے آپ بھی یقیناً اس سے اتنا ہی زیادہ پیار فرمانے والے ہوں گے۔ ہم اگر روایتوں کا مطالعہ کریں تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا ملتی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اسلامی مہینہ رجب المرجب تشریف لاتا تھا تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے۔ تو وہ دیکھیے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ کہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں تمنا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو یوں رمضان کا آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا تھا۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا، علماء اسلام نے اس بات کو ذکر کیا، فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو بعد کے امت کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء گزرے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس انداز پر رمضان سے محبت تھی، جتنا آپ اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور جو اس میں آپ انداز اختیار کیا کرتے تھے، تو علماء اور اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا۔ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک سے جو پہلے کے 6 مہینے ہوتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے تھے کہ اے مولا کریم ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے، اے اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ ایک بار پھر دیکھنا نصیب فرما۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا تھا اور رمضان سے جو ملے ہوئے اگلے 6 مہینے ہوتے تھے رمضان ملا کر، تو ان 6 مہینوں کے اندر وہ رمضان میں جو انہوں نے عبادتیں کی ہوتی تھیں، روزے رکھے ہوتے تھے، تراویح پڑھی ہوتی تھی، صدقات کیے ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت کی ہوتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مولا تو نے یہ جو ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ گویا ان کی پوری زندگی یہ رمضان المبارک کے گرد گھومتی تھی کہ 6 مہینے رمضان کا انتظار ہے اور پھر 6 مہینے جو رمضان میں عبادتیں کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کر رہے ہیں کہ مالک مولا ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سب سے پہلے تو ہمیں محبت رمضان پیدا کرنی ہوگی۔ جی ہاں، اگر آپ نے عشق رمضان دیکھنا ہو کہ رمضان کی یاد میں تڑپنا کسے کہتے ہیں، رمضان کے جانے میں بلکنا کس کو کہا جاتا ہے، تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ آپ کے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاض ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہ یادگار اسلاف شخصیت آج کے دور کے اندر موجود ہیں کہ الحمدللہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انداز جو اسلاف کا تھا کہ جو 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے اور پھر 6 مہینے اس کے اندر کیے جانے والے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت میں وہ انداز نظر آتا ہے۔ اور جب رمضان آتا ہے تو واقعی اس عاشق رمضان کی ادائیں، ان کا انداز دیکھنے والا ہوتا ہے، اور جب رمضان وداع ہونے لگتا ہے تو پھر ہمیں امیر اہل سنت کا انداز دیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ کے یہ الفاظ ہمیں جگہ جگہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھے ملتے ہیں کہ آہ تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک مہینہ جانے والا ہو، کوئی وقت گزر رہا ہو، مگر وہ وقت انسان کو تڑپا کے چلا جائے تو اس سے یقیناً انسان کی کس درجے کی محبت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
جس انداز پر رمضان المبارک سے محبت فرمایا کرتے تھے، تو میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر رمضان کی محبت پیدا کریں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں رمضان المبارک کے فضائل کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ہمیں اس میں جو روزوں کی بہاریں ہیں ان سے متعلق احادیث کریمہ میں جو فرامین ہیں، قرآن کے اندر جو آیات ہیں، جو علماء کے واقعات اور اقوال ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنا زیادہ کسی چیز کے بارے میں انسان کو معرفت اور معلومات حاصل ہوتی ہے، اتنا انسان اس کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، مانوسیت ہوتی ہے، اور پھر انسان اس کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت بھی ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ اب ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کی ایک نارمل رنگت ہوتی ہے، اس کے فیس کا ایک کلر ہوتا ہے، اس کی اسکن کا ایک کلر ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو کچھ خاص حالات درپیش ہوتے ہیں تو اس کے رنگ پہ فرق آتا ہے، اس کی جو اسکن کا کلر ہے اس کے اندر انسان کو تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے، اور پھر انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہو نہ ہو اس کو کوئی بات پیش آئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ افسوس کے ساتھ کہ جس کو ہم بڑی غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے تشریف لانے پر آپ کا انداز کیا ہے کہ آپ کا مبارک رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم شارحین حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ تبدیل ہونا یہ کس وجہ سے تھا؟ تو اس کی بات یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اس بنا پر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے یہ پیارا مہینہ عطا تو کر دیا ہے، کہیں میں اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز کو اعزاز ملا ہے، اور یقیناً یہ ماہ رمضان بھی اگر برکتیں رکھتا ہے تو وہ ہمارے آقا کے قدموں ہی کا صدقہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس مہینے کے اندر بہت انعام فرماتا ہے، بہت اکرام مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے، اور جو اس مہینے کا حق ادا نہیں کرتے ان سے متعلق بڑی وعیدیں ہیں۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین لیڈر ہیں اس امت کے کہ آپ خود ہمیں عمل کر کے دکھا رہے ہیں، آپ خود ہمیں اپنے انداز سے بتا رہے ہیں کہ جب رمضان آ جائے تم نے اس کی قدر کرنی ہے، اس کی ساعتوں کی، اس کے لمحات کی، اس کے اوقات کی، اس کے زمانے کی تم نے قدر کرنی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان تو مل جائے لیکن تم اس کا حق ادا کرنے سے قاصر رہ جاؤ۔ تو جب رمضان آ جائے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور فکر کرنی چاہیے، اور یہ فکر ہمارے انداز میں نظر آنی چاہیے کہ کوئی دیکھے تو وہ ہم سے پوچھ بیٹھے کہ یار کیا بات ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ یار رمضان آ چکا ہے، رمضان آ چکا ہے۔ اب جب رمضان آ گیا ہے تو میں نے اس رمضان کا حق ادا کرنا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کرنی ہے، جنت حاصل کرنی ہے، رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، مجھے ان تینوں عشروں سے بھرپور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے یقیناً ہمیں کمر بستہ ہونا پڑے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق ہمیں رمضان سے محبت کرنی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ علماء اسلام نے حدیث کی کتابوں کے اندر اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ باقاعدہ خوشخبری دیتے تھے، آپ ان کو مبارکباد پیش کرتے تھے، اور الفاظ کیا ہوتے تھے؟ سبحان اللہ، کہ قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے درمیان برکت والا مہینہ آ گیا، تمہارے درمیان یہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام علیہم رضوان کو رمضان کی مبارکباد دینا، علماء نے باقاعدہ اس حدیث کے تحت اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے کہ رمضان المبارک اس کی برکتوں کے حوالے سے اور اس کی مبارکباد دینے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا واضح ہے۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ جب رمضان آ جائے تو پھر اس کی برکتیں لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی الحمدللہ رمضان تشریف لا چکا ہے، آپ کو رمضان مبارک ہو۔ یہ بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ رمضان کی اہمیت معلوم ہو، اور جب رمضان آ گیا تو اب لوگوں کو بھی توجہ دلا دی جائے کہ اب سستیاں چھوڑ دینی ہے، چونکہ رمضان آ چکا ہے، ہمیں اس مہینے کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرنی ہوں گی۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے درمیان آ چکا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز ہم سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب رمضان ایک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر غور کریں تو اس رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس مہینے کی جو 27ویں شب ہے، جسے ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ یہ قرآن ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب جو مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ قرآن کو کس انداز میں مناتے تھے؟ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ یہ جو روزے ہیں اور قرآن ہیں، رمضان روزوں کا بھی مہینہ ہے اور قرآن کا بھی مہینہ ہے، تو فرمایا کہ جو روزے رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کہ انسان جو روزے رکھ رہا ہے، یہ روزے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے کہ مولا اس نے مجھے عزت بخشی، اس نے مجھے رکھا، اس نے میرا احترام کیا، مجھے اپنے تقاضوں کے مطابق گزارا، اور یہ قرآن جو آج اور میں آپ پڑھتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے اندر الحمدللہ یہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا اس بندے کو جس نے میری تلاوت کی، جس نے میرا حق ادا کیا، اس کی عزت افزائی فرما اور اسے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ تو سبحان اللہ، یہ جو رمضان کے روزے ہیں اور جو قرآن ہے، جب ہم ان دونوں کا احترام کریں گے تو یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رمضان المبارک کی رات میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا شروع کی اور نماز کے اندر کرنا شروع کی۔ اب جب نماز میں آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو فرماتے ہیں سورہ بقرہ پوری مکمل کی، سورہ آل عمران جو اس کے فوراً بعد ہے وہ پوری مکمل کی، پھر فرماتے ہیں سورہ نساء جو اس کے بعد ہے وہ پوری مکمل کی۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابھی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوئی تھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان فجر دینے کے لیے آ گئے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات نماز میں گزار رہے ہیں اور اس نماز میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تلاوت کرنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ تو اے عاشقان رسول، قرآن مجید فرقان حمید جو اس ماہ رمضان میں نازل ہوا، ہمیں اس ماہ کے اندر بھرپور انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق اس رمضان کو گزارنا ہے۔ اب ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ باقاعدہ مسواک کیا کرتے تھے۔ روزوں کے اندر مسواک کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی بہترین عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ مسواک کرے۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہماری مسواک کرنے کی عادت نہیں ہے تو رمضان المبارک ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس میں مسواک کرنا شروع کریں۔ مسواک سے رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، منہ بھی پاک ہوتا ہے، اور بھی اس کے سائنٹیفک بڑے فوائد ہیں۔ تو مسواک اس رمضان میں اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے جب ہم مسواک کو اس رمضان میں اپنائیں گے، اللہ نے توفیق دی تو آگے چل کر یہی مسواک ہماری پوری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ ایک اور چیز میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ہم جس طرح روزے رکھتے ہیں تو سحری اور افطاری بھی کرتے ہیں، تو آپ نے سحری اور افطاری کرنے کی بھرپور آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی، اور سحری کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو سحری ضرور کریں، چاہے کم کریں۔ سحری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اتنا بھر پیٹ کھائے کہ پھر سارے دن گزارنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے ہاں شاید المیہ یہی ہے کہ ہم سحری میں اس لیے شاید زیادہ بہت کھاتے ہیں کہ ہم نے سارا دن کچھ نہیں کھانا، اور افطاری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن کچھ کھایا نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان آیا ہماری صحت میں اضافہ ہو، کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم روزے رکھو صحت پا جاؤ گے۔ تو ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں مگر نتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رمضان آیا، ہم نے روزے رکھے، 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک برداشت کی، رمضان جا رہا ہے لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا ویٹ بڑھ رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، اعتدال کے ساتھ، کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھوک ایکسپیرینس کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت
برداشت کیجئے اور سحری اور افطاری کے اندر اعتدال سے کام لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا استعمال فرمایا کرتے تھے سحری کے اندر، اور اسی طرح افطار کے متعلق آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو تر کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، کبھی آپ جو خشک کھجوریں ہوتی تھیں ان کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، اور کبھی کھجوریں نہیں بھی ہوتی تھیں تو آپ پانی پی کر بھی افطار کیا کرتے تھے۔ ہماری تو افطاریں شاید جب تک 3-4 قسم کے شربت موجود نہ ہو تو ہماری مکمل نہیں ہوتی، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے کہ آپ سادہ پانی پی کر بھی افطار کر رہے ہیں، تو سنت کی نیت سے اس انداز کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تشریف آوری پر آپ بہت گڑ گڑا کر، بہت خوش الہانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہماری امی جان اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پر بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس رمضان میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی طلب رکھیں گے تو وہ ہمارا مولا جو سننے والا ہے، پورا کرنے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ حی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے، اس ماہ رمضان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، اس ماہ قرآن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، اور جو ہم نے عبادتیں کی ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، اپنی رزق کی تنگی کے خاتمے کے لیے، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں یاد رکھیے گا ہمارا مالک و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جب ہم اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہیں وہ ہمارا مولا پھر ہمارا سر کسی کے بھی آگے جھکنے نہیں دیتا کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اور رمضان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کے مطابق گزارنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کے مطابق گزارنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہمارے اس سلسلے کا وقت تو اختتام کو پہنچا ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، آپ نے مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیگر سلسلوں کے ذریعے بھی آپ بھرپور علم دین حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔